الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، یہ ماہ شعبان المعظم ہے. اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم سب اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں. اور روزہ رکھنا، کثرت سے عبادت کرنا ہمارے نبی کی سنت میں سے ہے. آج میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدسہ پر تذکرہ کرنے والا ہوں. ہم سب کے پیارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. 80 ہجری میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی. 70 سال کی آپ نے عمر شریف پائی. آپ سارے ائمہ و مجتہدین سے پہلے پیدا کیے گئے. جتنے بھی امام ہیں سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی. حدیث مقدسہ کی معتمد و مشہور کتاب بخاری شریف، ان کے مصنف حضرت محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 194 ہجری میں ہوئی. یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 150 ہجری میں ہوا اور امام بخاری کی پیدائش 194 ہجری میں ہوئی. سارے ائمہ سے پہلے، سارے مجتہدین سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، جس کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. یہ فقہ کے سب سے بڑے امام میں سے ایک ہے. سب سے بڑے امام ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ثابت اور آپ کے دادا جان کا نام حضرت ذوقی رحمۃ اللہ علیہ ہے. حضرت ذوقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولا علی کے بڑے چاہنے والے تھے، بڑے عقیدت مند تھے. اتنے چاہنے والے تھے کہ آپ نے حضرت مولا علی کی محبت میں ہی ملک فارس کو چھوڑ کر کوفہ میں قیام کرنا پسند فرمایا. چونکہ آپ ملک فارس کے رہنے والے تھے، لیکن ایسے معتقد تھے، اس طرح محبت کرنے والے تھے کہ آپ نے اپنے شہر کو، اپنے ملک کو چھوڑا
اور شہر کوفہ میں جا کر آپ نے قیام کرنا پسند فرمایا، اس لیے کہ وہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ قیام پذیر تھے۔ جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، یعنی جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کی پیدائش ہوئی، تو آپ کے دادا جان حضرت ذوقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لاڈلے حضرت ثابت کو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں لے گئے دعا کرانے کے لیے کہ دعا فرما دیجئے بچے کا مستقبل بہتر بن جائے۔ تو حضرت مولا علی نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا بھی کیا اور ساتھ میں یہ بشارت بھی دیا کہ اس لڑکے کے فرزند سے، اس فرزند کے فرزند سے پورے عالم میں علم بھر جائے گا، سبحان اللہ۔ اور حدیث مقدسہ میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کو یوں بیان کیا ہے کہ اگر دین ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتا تو فارس کا ایک شخص وہاں سے بھی دین کو لے آتا، سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے متقی گزرے ہیں۔ دن میں آپ خدمت خلق کیا کرتے تھے اور راتوں میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح خوف خدا آپ کے سینے میں بسا ہوا تھا، اس طرح زور زور سے آپ راتوں میں رویا کرتے تھے کہ آپ کے آس پڑوس کے لوگ سنا کرتے تھے، ان لوگوں کو آپ پر ترس آ جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ 40 سال تک، یہ آپ کی فضیلت میں سے ہے، آپ کی کرامت میں سے ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ 40 سال تک کوئی بندہ رات بھر سوئے نہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، کیونکہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حاجت اصلیہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی استنجا جائے، پاخانہ جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اگر ہوا کا خروج ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ آپ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے، آپ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے کعبہ شریف کے اندر ہم جاتے ہیں طواف کرنے، کعبہ شریف کے باہر سے ہمارا طواف ہوتا ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک مرتبہ کعبہ شریف کا دروازہ کھولا گیا، آپ اس میں گئے عبادت کرنے کے لیے۔ آپ نے بہت سارے حج کیے، جو آپ کی زندگی کا آخری حج تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کعبہ شریف کے اندر 2 رکعت میں ایک ختم قرآن مقدسہ پڑھ ڈالے، سبحان اللہ۔ 2 رکعت میں ایک ختم قرآن مقدسہ پڑھ ڈالے، اور اس طرح کہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ایک رکعت میں 15 پارہ پڑھے، تو دوسری رکعت میں دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 پارہ پڑھے۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت میں ایک ختم قرآن مقدسہ کی تلاوت کر ڈالا، سبحان اللہ۔ کتنے بڑے تقوی شعار تھے، متقی و پرہیزگار تھے ہم سبوں کے پیارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 2 رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ ڈالا۔
وہ بھی ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 پارا، دوسرے پر کھڑے ہو کر 15 پارا۔ اسی طرح آپ گھر میں بھی ایک رات میں ایک ختم قرآن مقدسہ کی تلاوت کر ڈالتے تھے۔ اتنے بڑے امام کہتے ہیں کہ وہ 2 برس اگر مجھے نہ ملتا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں جو آپ نے 2 برس گزارا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ 2 برس مجھے نہ ملتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ وہ 2 برس جسے آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں گزارا، پوچھا گیا کہ آخر وہ 2 برس آپ نے کس طرح گزارا کہ پوری زندگی پر غالب آ گیا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ 2 برس میں نے اس طرح گزارا کہ ایک لمحے کے لیے بھی میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل نہ ہوا۔ سبحان اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی۔ آپ تابعین میں سے ہیں، آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شاگرد میں سے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت امام باقر اور ان کے والد کا نام حضرت زین العابدین، ان کے والد کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تابعین میں سے ہیں، آپ کا تقوی بے مثال تھا اور فیصلہ اس طرح آپ کر دیتے تھے کہ کسی کی سمجھ میں بھی پہلے نہیں آتا تھا کہ اتنی آسانی سے اتنے مشکل مسئلے کو آپ حل کر دیں گے۔ بڑا سے بڑا مسئلہ، پیچیدہ مسئلہ آتا تھا، آپ حکمت کے ذریعے آسانی سے اسے حل فرما دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حل فرما دیا کرتے۔ اور خوف خدا کا یہ عالم کہ جسے آپ قرض دیتے تھے اس کے مکان کے سائے سے بھی آپ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسا خوف خدا تھا آپ کے اندر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ گئے، جنازہ پڑھے۔ دھوپ کی شدت تھی، بڑی تیز دھوپ تھی، بڑی تیز گرمی تھی، اور وہاں پر قبرستان کے آس پاس کوئی سایہ بھی نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا سوائے ایک مکان کے سائے کے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ تیز دھوپ ہے، شدت کی گرمی ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا، سرکار اس مکان کی دیوار کے سائے میں آ جائیں تاکہ دھوپ سے کچھ راحت حاصل ہو جائے، دھوپ سے کچھ آرام مل جائے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتا، اس مکان کے سائے میں نہیں آ سکتا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ سرکار اتنی تیز دھوپ ہے، آخر آپ اس مکان کے سائے میں کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں؟ تو وقت کے امام نے ارشاد فرمایا کہ اس مکان کا جو مالک ہے وہ میرا قرض دار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے مجھ سے قرض لے رکھا ہے، تو گویا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مکان سے فائدہ لینے کے سبب یا اس کے مکان کے سائے سے فائدہ لینے کے سبب میں اللہ کے نزدیک سود خوروں میں شمار نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا تقویٰ تھا آپ کا کہ جسے آپ قرض دیا کرتے تھے اس کے مکان کے سائے سے بھی آپ فائدہ اٹھانا پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے
کہ آپ راستے سے جا رہے تھے، ایک شخص نے آپ کو دیکھا اور وہ چھپ گیا، دیکھنے کے بعد وہ چھپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کر کے وہ چل پڑا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے قریب بلوایا اور پوچھا کہ بتاؤ آخر تم راستہ کاٹ کر کیوں جانے لگے؟ تو وہ شخص بڑا شرمندہ تھا، کہا سرکار میں نے آپ کا 10,000 درہم قرض لے رکھا ہے، میں آپ کا مقروض ہوں، میری صلاحیت نہیں ہے کہ اسے میں لوٹا سکوں۔ جیسے ہی آپ پر نظر پڑی میں شرمندہ ہو گیا، اور میں آپ کے خوف سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ٹوک دیں، تو میں آپ کے خوف سے راستہ کاٹ کر جانے لگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اتنا سنتے ہیں تڑپ جاتے ہیں، کہا میری وجہ سے تم نے راستہ کاٹا ہے؟ قرض جو لے رکھا ہے میرا، اس کے سبب تو نے راستہ کاٹا ہے؟ کہا ہاں اس کے سبب، چونکہ اب میری وہ صلاحیت رہی نہیں۔ تو میرے امام فرماتے ہیں جا، جو تو نے قرض لیا تھا میں اسے معاف کر دیا، سبحان اللہ، جو تو نے قرض لیا تھا اسے میں نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے شاگرد ہیں اور آپ کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح مشکل مسئلے کو آسانی سے حل کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دہریہ سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ دہریہ اس کو کہتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی خدا نہیں ہے، کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں خود بخود پیدا ہوئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے، کوئی اس کا چلانے والا نہیں۔ تو دہریہ اس کو کہتے ہیں۔ تو دہریہ سے ایک مرتبہ آپ کا مناظرہ ہوا، وقت متعین کیا گیا۔ تو جو وقت متعین کیا گیا آپ اس سے لیٹ پہنچے، وقت مقررہ پر آپ وہاں پر نہیں پہنچے۔ جب تاخیر کے ساتھ پہنچے تو وہ دہریہ اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا، کہا دیکھو اتنا بڑا امام ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، وقت پر نہیں پہنچ پائے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ وجہ تو پہلے سن لو کہ تاخیر آنے میں کیوں ہوئی۔ میرے امام فرماتے ہیں سنو، میں تم تک آنا ہی چاہ رہا تھا، لیکن دریا کے کنارے میں کھڑا ہوا، کوئی کشتی نہیں تھی، کچھ دیر کھڑا ہوا تو اپنے آپ ایک درخت نمودار ہوا، اور میں نے دیکھا کہ وہ درخت خود بخود کٹ گیا، لکڑیاں الگ ہو گئی، اور پھر اس سے خود بخود کشتی بن گئی، اور وہ کشتی تیار ہو کر میرے قریب آئی، میں اس پر بیٹھا، اس کا کوئی کھیبنے والا نہیں تھا، کوئی چلانے والا نہیں تھا، میں بیٹھا اور وہ کشتی مجھے اس پار لا کر اتار دی۔ اب وہ دہریہ جو تھا وہ ہنسنے لگا، کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر برہی کے مدد کے کشتی خود بخود تیار ہو جائے، اور بغیر ملاح کی مدد کے کشتی خود بخود چلنے لگے؟ اتنا سفید کہیں جھوٹ بولا جاتا ہے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میرے امام نے مسکرا کر فرمایا اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی؟ یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک کشتی بغیر برہی کے مدد کے خود بخود بن نہیں سکتی، بغیر ملاح کی مدد کے خود بخود چل نہیں سکتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے کیسے بن سکتی ہے؟ اور پھر اس کائنات کا نظام بغیر کسی کے چلائے ہوئے کیسے چل سکتا ہے؟ وہ شرمندہ ہوا اور آپ کے علم کا لوہا مانا پھر دامن اسلام کو تھاما۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، مختصر میں سمجھے کہ ایک مرتبہ بغداد میں ایک سیٹھ آدمی نے اپنے 2 بیٹوں کی
ایک ساتھ شادی کی۔ ایک شخص نے اپنے 2 بیٹوں کی ایک ساتھ شادی کیا۔ شادی کے بعد ولیمہ رکھا، تو ولیمہ میں سارے علماء کرام کو بلایا گیا، جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا گیا۔ سب لوگ بیٹھے تھے کہ اچانک لڑکے کا باپ بدحواس ہو کر، بے چین و بے قرار ہو کر روتا ہوا آیا، کہا سرکار ہم تو برباد ہو گئے، بڑا ظلم ہو گیا۔ کہا کیا؟ تو لڑکے کے باپ نے کہا کہ عورتوں کی غلطی کی وجہ سے بیوی ادلا بدلی ہو گئی، جو لڑکی نکاح کر کے لائی گئی وہ ہیر پھیر ہو گئی، جس سے نکاح ہوا اس کے ساتھ وہ شب زفاف منا نہ پایا، جس سے نکاح نہ ہوا اس کے ساتھ وہ رات گزار لیا۔ اب کیا کیا جائے؟ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو جتنے علماء تھے تو ان میں دیگر علماء نے بھی اپنا اپنا مشورہ دیا۔ بات آئی حضرت امام اعظم پر کہ آپ بھی کچھ کہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے ان دونوں لڑکوں کو بلایا جائے جس کا نکاح ہوا ہے اور جس نے شب زفاف منایا ہے۔ جب وہ دونوں لڑکے آئے تو میرے امام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تم رات گزارے ہو، اگر اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے تو پھر کیسا رہے گا؟ تو وہ دونوں لڑکے جو تھے وہ تیار ہو گئے۔ پھر میرے امام نے فرمایا کہ جس سے تمہارا نکاح ہوا تھا اس کو طلاق دو، اور جس کے ساتھ تم رات گزارے ہو اس کے ساتھ نکاح کروا لو۔ سبحان اللہ، بڑی آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میرے امام جو فیصلہ فرماتے تھے بڑی آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں بھی آتا تھا، بڑی آسانی سے معاملہ حل بھی ہو جایا کرتا تھا۔ اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے حافظ، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے مفسر کے ہم لوگ ماننے والے ہیں، ان کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ چونکہ آپ نے دیکھا نا، سنا نا کہ آپ ایک رات میں ایک ختم قرآن مقدسہ کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، اور کعبہ شریف کے اندر آپ نے 2 رکعت میں ایک ختم اس طرح پڑھا کہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 پارہ، دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 پارہ آپ نے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، حضرت کے نقش قدم پر چل کر زندگی کا ہر حصہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔